نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کافی دیر سے بلبل باغ مدینہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا اس کے مطابق میری آدھی زندگی کا بیش حضرت سید عاشق شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے متصل مسجد میں جمعہ کو خطاب کرتے ہوئے گزر چکی، اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ آج بلبل باغ مدینہ زیادہ سے زیادہ سنائیں، اور مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں، پھر بھی بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے میں حاضر آیا ہوں۔ میں ان ننھے سے بچوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن ننھے بچوں نے اپنی تڑپ، اپنی لگن اور اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اس گلی کے اندر اس اجتماع کا انعقاد کیا۔ بڑے تو بہت یہاں رہتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ کوئی بڑا پروگرام کے سلسلے میں میرے پاس آیا ہو، بلکہ میں شافعی مسجد میں جمعہ بیان کرنے کے لیے گیا جمعہ کو، دروازے پر ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا حضرت وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا وہ میرے پاس پرمیشن کے لیے ریکویسٹ کرنے آئے تھے، میں نے پرمیشن کا انتظام ان کے لیے کر دیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ان بچوں کی کوششوں سے آج اتنا بڑا اجتماع یہاں پر ہو رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کسی قوم کا بچہ اگر دین کے راستے پر چل پڑے تو اللہ اس کی کوششوں کو ضائع نہیں فرماتا، اور بچے کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگاؤ کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے لوگوں کو آواز دی تو ننھے سے بچے یعنی 7 سال کے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے، آشوب چشم تھا، کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مشن کو عام کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس وقت جتنے بھی کفار قریش تھے سب نے کہا لگایا کہ یہ ننھے سے بچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل کر پتہ نہیں اسلام کا کیا گل کھلائیں گے، لیکن جسے وہ ننھا سا بچہ دیکھ رہے تھے میرے آقا نے اسی کو فاتح خیبر بنا دیا، اور وہ ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے بنے کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کئی اوصاف کے حامل، میں صرف 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دائی کے لیے بھی وہ باتیں ضروری ہیں،
اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ باتیں ضروری ہیں۔ دنیا کے انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے سے قریب ہو جاؤں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا کا انسان جو بڑے سے بڑا انسان بظاہر سمجھا جانے والا ہو، آدمی اس کے قریب ہونے کے لیے ہر قسم کی جد و جہد کرتا ہے۔ میں کبھی ایئرپورٹ پر دیکھتا ہوں اسپورٹس مین میرے ساتھ کبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلائٹ سے جیسے نیچے اترتے ہیں لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے میرے ساتھ فوٹو نکالیے، آٹوگراف دیجئے۔ تو یہ ایک بندے کی فطرت ہے کسی بڑے سے قریب ہونے کی۔ ہر چھوٹا بڑے سے قریب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان سوسائٹی کے بڑے سے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو انسانوں میں اللہ نے سب سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ حضور سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی بڑا نہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور یاد رکھو نبی سے قریب کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو خوبیاں ہوں۔ نبی سے قریب کون ہوتا ہے؟ جس میں، بولیے، میں دلیل کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ فرمایا، تو فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ شہداء کا ذکر بعد میں، صالحین کا ذکر بعد میں، نبی کے بعد سب سے پہلا ذکر صدیقین کا اللہ عز و جل نے فرما کر یہ بتا دیا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ سب سے افضل ہے تو وہ صدیقین کا مرتبہ ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ صدیق کا خطاب انہیں پروردگار جل جلالہ کی جانب سے ملا۔ دو صفت جس کے پاس ہوگی وہ نبی سے قریب ہوگا۔ نماز اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، زکوٰۃ اپنی جگہ پر، لیکن دو اوصاف۔ نمبر ایک سچائی، سچ بولنا، اور نمبر دو تقویٰ۔ نبی کے قریب صدیق اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچائی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قوت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت سے پہلے سرکار نے اپنا انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے اور اپنی پہچان جس چیز سے بنائی تھی وہ صادق الوعد الامین کی حیثیت سے بنائی تھی۔ اور سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جب حصول علم کے لیے نکلے تو ماں نے جو نصیحت فرمائی تھی وہ سچ ہی کی نصیحت فرمائی تھی، اور سچائی اتنی بڑی طاقت ہے کہ قرآن مقدس میں تو اس کا فائدہ موجود بھی ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، سچ کو لازم پکڑو کہ بے شک سچ نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، ضمناً یہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک غیر مسلم کو قتل کی سزا اس کی مقرر کی گئی، خاص توجہ چاہوں گا، قتل کی سزا مقرر کی گئی۔ جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجرم سے پوچھا تیری کوئی تمنا ہو تو بیان کر. اس نے ہونٹ پر زبان پھیری. فاروق اعظم سمجھ گئے کہ یہ پیاسا ہے. فرمایا اسے پانی پلاؤ. پانی جب اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. تو فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملہ نکلا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا فکر نہیں کر تیرے اوپر تلوار کا حملہ نہیں ہوگا, تجھے قتل نہیں کیا جائے گا جب تک تو یہ پانی نہیں پیا. پی لے, گھبرا مت. عقل مند تھا وہ. اس نے پانی زمین پر گرا دیا. کیا کیا اس نے؟ پانی زمین پر گرا دیا. اس نے کہا فاروق اعظم اب یہ پانی آپ زمین سے نکال کر دیجئے, اس لیے کہ آپ نے کہا تھا جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا تب تک آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. تو اب یہ پانی نکال کر دیجئے, میں پیوں گا. اور اگر آپ پانی نہیں نکال کر دے سکتے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا. اب جو فیصلہ آپ اپنی زبان کو سچی رکھتے ہیں, قائم رہتے ہیں, یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم نے جلاد سے کہا اسے چھوڑ دو, اس لیے کہ پانی کو زمین سے نکالنا مشکل, اور میں ایک مومن ہوں, نبی کی آغوش کا پروردہ ہوں, کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا امیر المؤمنین میں تو اسی وقت کلمہ پڑھنا چاہتا تھا جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تیری تمنا کیا ہے, لیکن میں نے جلاد کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تھی, سوچا کہ شاید میں تلوار کو سامنے دیکھ کر اگر کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو دنیا یہ کہے گی کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا, لیکن اب دنیا کہے گی مجھے کلمہ پڑھائیے تاکہ اب دنیا کہے کہ اسلام کی سچائی کو دیکھ کر کے میں نے اسلام قبول کیا. یہ ہے زبان کی سچائی. آج ہمارے معاشرے کے اندر تجارت سے لے کر بچوں تک کے معاملے کے اندر پیرنٹس جھوٹ بولتے ہیں اور اسی جھوٹ کا نتیجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے سچ بولنے والے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی خود قرآن نے عطا فرمائی, ان کے سچے ہونے کی گواہی قرآن نے عطا فرمائی. ثانیت نہیں جو فرمایا گیا تو یقیناً وہ غار میں دوسرے میں کے دو میں کے دوسرے تھے, لیکن اسلام میں بھی ان کا مقام دوسرا ہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان ہوں. اور سرکار کے ہاتھوں پر بغیر کسی چون چرا کے اسلام قبول کرنے والے کی ذات اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر. تو ثانی اثنین غار میں بھی ہیں اور ثانی اثنین اسلام میں بھی ہیں. اور اسی طریقے سے غار میں تو ثانی اثنین ہیں ہی, مزار میں بھی ثانی اثنین, مزار میں بھی دوسرے میں کے دوسرے ہیں. اور پھر آپ اندازہ لگائیے سرکار سے وہ کتنے قریب تھے سچائی کی بنیاد پر, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد صحابہ اور امہات المؤمنین کے مکانات تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی تھا. سب کے گھر کی کھڑکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کھلتی تھی. سرکار نے فرمایا سب اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بند کر دو, اب صرف ابو بکر کے گھر کی کھڑکی ہی میرے گھر کی طرف کھلی ہوئی رہے گی. آپ اندازہ لگائیں آج بھی اس کی نشانی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے, وہاں لکھا ہوا ہے خوف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور سنو جتنی بھی نمازیں آج مسجد نبوی شریف میں ادا کی جا رہی ہیں ان سب کا ثواب اللہ صدیق اکبر کو عطا فرما رہا, اس لیے کہ 2 یتیموں کی زمین کی قیمت صدیق اکبر نے ادا فرمائی تھی. یہ مسجد نبوی شریف کی زمین 2 یتیموں کی زمین تھی, صدیق اکبر نے اسے خریدا اور حضور کو پیش فرمایا, اس کی قیمت ادا فرمائی. تو سچائی یہ بہت بڑا وصف ہے.
سچ بولنا یہ بہت خوبی کی بات ہے. مال اور اولاد جس کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ اولاد نفع پہنچائے گی. تو میرے کریم ذرا تو ہی بتا دے کہ قیامت میں کیا چیز نفع پہنچائے گی. تو میرے کریم نے فرمایا یوم ينفع الصادقین صدقهم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی اور ان کا سچ بولنا نفع پہنچائے. جب سچ ایک وصف ہے، اگر وہ نفع پہنچائے تو یقیناً قیامت میں جو صادقین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، وہ بھی نفع پہنچائیں گے. تو سچائی بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا کمال ہے اور بہت خوبی کی چیز ہے. اور دوسرا وصف ہے تقوی. یہ وصف بھی انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا. تو سرکار نے فرمایا معاذ اب تم مدینے کی طرف پلٹ کر آؤ گے تو میری ملاقات نہیں ہوگی. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا. سرکار نے فرمایا معاذ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھ سے قریب رہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں. ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو. اس لیے اے معاذ بن جبل اللہ سے ڈرتے رہنا. تو اللہ سے ڈرے گا تو قیامت میں مجھ سے قریب رہے گا. یہ دو چیزیں، دو کمال ایسے ہیں کہ جو یہ بندوں کو، یہ دو کمال جس بندے کو نصیب ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے. آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر بھی پلائیں اور ہم اپنے بچوں کو سچ کی تعلیم بھی دیں. اس لیے کہ یہ دو وصف اگر ہمارے بچوں کی زندگی میں آ گئے تو ان دونوں اوصاف کی بنیاد پر بچوں کو حضور کا قرب نصیب ہوگا. اور جب حضور کا قرب نصیب ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا. تو دونوں اوصاف سیدنا صدیق اکبر میں پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ صدیق بھی قرآن نے انہیں کہا اور صرف متقی صدیق اکبر کو قرآن نے نہیں کہا بلکہ اتقا کہا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا امتی اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر. وہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. امتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اگر کسی پر کوئی مہربانی کرنے والا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کیسی مہربانی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے اعلان کیا ابو بکر جو کام کرتے ہوں اگر وہ کام میں نہ کرتا ہوں تو مجھے اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ میں وہ کام انجام دوں. ایک صاحب کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ روزانہ صبح اٹھتے تھے تو فجر کے بعد روٹیوں کے چند ٹکڑے لے کر پہاڑ کی طرف جاتے تھے، لیکن آپ تشریف نہیں لے جاتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیوں کے چند ٹکڑے دوسرے دن لیے اور پہاڑ کی طرف چل پڑے. تلاش کیا کہ کسے فاروق اعظم کھلاتے تھے. بہت تلاش کرنے کے بعد کوئی نظر نہیں آیا تو آپ پلٹ رہے تھے، واپس نیچے پہاڑ کے اترنا چاہتے تھے کہ ایک غار پر نظر پڑی تو آپ نے دیکھا
کہ ایک غار کے اندر ایک بندہ ہاتھ سے معذور، آنکھ سے معذور، پیر سے معذور اللہ 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 کی صدائیں لگا رہا ہے۔ فاروق اعظم سمجھ گئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو لا کر کے روٹیاں کھلاتے ہوں گے۔ فاروق اعظم روٹیوں کا لقمہ بناتے ہیں، اس کے قریب گئے اور اس کے منہ میں جیسے ہی روٹی کا لقمہ رکھنا ہی تھا کہ وہ چیخ اٹھتا ہے اللہ اکبر اور کہتا ہے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم لرز گئے۔ ارشاد فرمایا تو نابینا ہے، معذور ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے منہ میں لقمہ رکھنے والا ابو بکر نہیں عمر ہے؟ وہ شخص پکار اٹھتا ہے اے عمر سنو، ابو بکر کو معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں، وہ لقمہ چبا کر مجھے کھلایا کرتا تھا، تم نے یوں ہی رکھ دیا تو میں سمجھا کہ ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کتنے رحم دل تھے کہ معذور کو غار میں جا کر کے روٹیاں پیش کیا کرتے تھے، اور اس کی معذوری کا جب یہ عالم تھا کہ دانت میں منہ میں دانت نہ تھے تو لقمہ چبا کر کے اسے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی، یہ حال تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ اللہ، بے انتہا بے حساب محبت، ایسی محبت کہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بڑی مشکل سے کٹتی تھی، صبح ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے دروازے کے کھلنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے دروازے پر جا کر، اب یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے حضور کے حجرے کو حجرے مبارک کیوں کہہ دیا؟ یہ تو سنی دیکھو تو اجمیر کو اجمیر شریف، بغداد کو بغداد شریف۔ ارے نادانوں، اگر ہم نے حجرے کو حجرے مبارک کہا تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر خود رب قدیر جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حجروں کی طرف کر کے حجرات نام کی ایک سورت ہی نازل فرما دی جسے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ تو قرآن کو بھی تم کہو گے یہ قرآن شریف کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عقل کے اندھے لوگ جو ہے نا وہ یہ سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے پاس جا کر آپ کے حجرے مبارک کے دروازے پر اپنے رخسار کو رکھ دیتے۔ ابھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک کا دروازہ نہ کھولتے، اس سے پہلے صدیق اکبر وہاں تشریف فرما ہوتے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھولتے تو ارشاد فرماتے دروازہ کھولنے کے بعد، ابو بکر اتنی صبح کو اٹھ کر کے تم یہاں آ گئے؟ جواب میں عرض کرتے حضور آپ کی جدائی میں بڑی مشکل سے رات کٹتی ہے، میں تو اس لیے اتنی صبح آ کر کے آپ کے حجرے مبارک کے دروازے پر اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ گیا ہوں کہ آقا جب دروازہ کھولیں تو سب سے پہلے جس غلام پر نظر پڑے وہ غلام ابو بکر ہو، اور سب سے پہلے ابو بکر کی نظر جس پر پڑے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عشق تھا۔ اب تو توحید کے نام پر حضور کی محبت ہی کو چھٹی دے دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر تو ہوتا ہے، سنتوں کا ذکر تو ہوتا ہے، محبت رسول کی بات نہیں کی جاتی، معجزات کا تذکرہ نہیں ہوتا، عظمتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ارے مجھے بتاؤ صدیق اکبر کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ کہ جن کی شان میں قرآن کی 17 آیتیں نازل ہوئی، پوچھو ابو بکر صدیق سے اے صدیق اکبر تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو جواب دیتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ،
انفاق مالی علی رسول اللہ، اور اپنی بیٹی کو حضور کے نکاح میں دینا، یہ مجھے پسند. یعنی پہلی پسند یہ ہے کہ میں حضور کے چہرے کو تکتا رہوں، دوسری پسند یہ ہے کہ اپنا مال حضور پر قربان کرتا رہوں، اور تیسری پسند یہ ہے کہ سرکار کے عقد کے اندر میں اپنی بیٹی کو پیش کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو صحابی کی پسند وہ بھی سیدنا صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. سب جانتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. مسلمانوں، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. وصف صدیقیت اور وصف صداقت، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. تقوی کی دولت اختیار کرنی چاہیے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو قریب ہونا ہے، اور جب قریب ہونا ہے تو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جو وصف آقا سے بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے وہ ہے سچائی. ایک سچائی انسان کو کئی برائیوں سے بچا لیتی ہے، اور ایک سچائی کی بنیاد پر انسان اس مرتبے کو پا لیتا ہے جس مرتبے کو پانا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ کوشش کرو کہ سچ کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے، تقوی کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. قیامت میں جس اولاد کے لیے اور جس مال کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ اولاد بھی قیامت میں کام نہیں آئے گی، اور وہ مال بھی قیامت میں کام نہیں آئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ سچائیوں کا پیکر ہے اور سچ بولتا ہے تو قیامت میں جب بیٹا منہ پھیر لے گا اور مال ساتھ چھوڑ دے گا تو سچائی وہ ایسا وصف ہے جو قیامت میں انشاءاللہ العظیم کام آئے گا، اور یہ وصف بندے کو جنت تک لے جائے گا اور راستے میں اسے دھوکہ بھی نہیں دے گا. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کریں، اور یاد رکھیں ہزار ہاتھ طوفانوں پریشانی کے عالم کے اندر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن قربانیوں کے ساتھ اسلام کی کشتی کو کنارے تک پہنچایا ہے، یہ قربانی صرف صدیق اکبر ہی کی تھی. یہ انہی کا حصہ تھا، یہ انہی کی قربانیاں تھیں. اور ان کے بعد صحابہ نے قربانیوں کا سلسلہ جاری فرمایا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے مترادف ہے. ان کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرنا یہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت ہے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، ان کے نقش قدم پر بھی چلیں. اور آپ ذرا سوچو، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات ہی کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پر بھیج کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر اس مصلی کا حقدار کوئی ہو سکتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو سکتے ہیں. 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر آپ نماز پڑھائی ہیں. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے بار بار صدیق اکبر کو مصلی امامت پر دیکھ کر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار فرمایا ہے. سب سے آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. صدیق اکبر کے مرتبے کو سمجھنا ہے تو اس سے بھی سمجھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ہر ایک کے سامنے اسلام پیش کیا. کچھ لوگوں نے تردد کیا، کچھ لوگوں نے نشانیاں مانگی، لیکن ابو بکر
ایسا میرا شعار ہے کہ اس کے سامنے اسلام پیش کیا بغیر کسی تردد و دلیل کے، بے چوں چرا اس نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل بروز قیامت میرا مولا عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنا احسان صدیق اکبر نے اسلام کے لیے اس طریقے سے کیا کہ آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کیا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ان کی یاد بنانا، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، ان کی بارگاہ کے اندر عقیدتوں کے جبی کو جھکانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل امت مسلمہ کو سچائی اور تقوی کی دولت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ مجھے اس گلی کے اندر آ کر آج گفتگو کرتے ہوئے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے، اور آپ کی حاضری کو دیکھ کر زیادہ مسرت ہو رہی ہے کہ ایک ننھے سے بچے کی کوششوں کو آپ نے سراہا اور بارگاہ صدیق اکبر میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے۔ مسلمانوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت اسلام سے مسلمان کوسوں دور ہو رہا ہے، تعلیمات نبوی سے کوسوں دور ہو رہا ہے، تعلیمات صحابہ سے کوسوں دور ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں ضرورت ہے ہم دین سے قریب ہوں، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور فرمودات کو اپنے سینے کے اندر بسائیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ آپ اتنے ساتھی یہیں قرب و جوار میں رہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں آپ تشریف لایا کریں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ آپ آئیں گے، آپ کی نسلیں بھی آئیں گی۔ اب تو میں یہ کہنے چلا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ اب دین آج کے ماں باپ کی ضرورت تو ہے ہی، کل بھی تھی اور آج بھی ہے، لیکن اگر آج کے ماں باپ اپنے بچے کو صراط مستقیم پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ خود مسجدوں کے اندر آئیں، سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں نمازیں ادا کریں اور اپنے بچوں کو دینی محافل میں لے کر کے جائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سنی اجتماعات میں لے کر کے نہیں آئیں گے تو آپ کے بچوں کو دین کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہوگی۔ اور اب تو سچویشن یہ ہے کہ ہر بچے کے پاس موبائل ہے، آئی فون ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے آئی فون کے اندر نعتیں نہیں سنا کرتے اور نہ اللہ عز و جل کے ارشادات سنتے ہیں، الا ماشاء اللہ زیادہ تر ہمارے بچے کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، ہائی اسکول پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر کیا ڈاؤن لوڈ کر کے آتے ہیں اور کیا سنتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ برائیوں کا سیلاب ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور ہمارے نوجوان تیزی سے پھسل کر اس راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا وفادار رہے، دین کا وفادار رہے، نبی کا وفادار رہے، ملک کا وفادار رہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی ماحول میں لے کر کے جائیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ کا بچہ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوگا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ اس ننھے سے بچے کی کوشش ہی کا تو نتیجہ ہے جو ہفتہ واری اجتماع میں آتا تھا، محنت کی اس نے اور یہ بزم اس نے سجائی۔ پتہ یہ چلا ماحول جب اچھا ملتا ہے تو انسان کی زندگی اچھی بن جایا کرتی ہے، سوچ اچھی بن جایا کرتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسلام جیسی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرما کر دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے بچنے کا سامان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور ہر سنیچر بعد نماز عشاء مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی دعوت اسلامی کی ہفتہ واری سنی اجتماع میں بھی آئیں گے، اور ہر اتوار کو نکلنے والے قافلے کے اندر نام لکھا کر آپ دین کی باتوں کو عام کرنے اور دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے قربانی دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔